آج بات کرتے ہیں قوم لوط کی۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے، 17 بار۔ تو قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور عمورہ تھا، جو بحر مردار کے ساحل پر واقع تھا۔ قریش مکہ جب اپنا تجارت کے لیے سفر کرتے تھے تو اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام سدوم، عمورہ، ادما، سبوبیم اور سوغرت ہے۔ ان کے مجموعے کو قرآن کریم نے متفقہ یا متفقات یعنی الٹی ہوئی بستیاں کے الفاظ میں بھی کئی جگہ بیان فرمایا۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اردن میں بحیرہ لوط کے پاس جہاں سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں، وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل سدوم کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرمایا۔ یہاں کے باشندے فواحش اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہ تھی جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ قوم ایک خبیث عمل کی بھی موجد بھی تھی۔ وہ یہ تھا کہ عمل کیا تھا، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے لڑکوں سے وہ ملاپ کرتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اب تک کوئی رواج نہ تھا۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو شروع کیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کھلم کھلا فخر کے ساتھ کرتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی بے حیائیوں اور برائیوں سے کرنے پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور ہر ممکن طریقے سے نرمی اور پیار سے انہیں سمجھایا اور نصیحتیں کیں۔ پچھلی قوموں کی بدعمالیوں کے نتائج اور ان پر آنے والے عذابات بتا کر عبرت دلائی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ پڑا، بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے یہ کہنے لگے، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ مطلب خود یعنی کہ وہ رکنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یعنی کہ وہ کیا کہنے لگے کہ یہ بڑے پاک باز ہیں جی، ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ بارہا سمجھانے کے بعد یہ کہنے لگے، ہم تو نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ مطلب جب بھی حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تو پھر وہ کیا کرتے، الٹا کہتے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے تو لے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کہے ہم پر عذاب لائے۔ تو ادھر یہ ہو رہا تھا، اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھ کر ان کی تواضع کرنی چاہی، لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانا کھانے سے انکار کر رہا ہے، اور پریشان سے ہو گئے۔ تو مہمان نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے لیے بیٹے کی بشارت لائے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسی قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام جیسا یعنی کہ نبی خدا کا بندہ یعنی کہ وہاں پہ موجود ہے، آپ اس کو تباہ کرنے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک ہوگی۔ کیونکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام تو ان کو سمجھاتے تھے، اور وہ الٹا کہتے تھے کہ آپ اللہ کو کہو کہ ہم پر عذاب لائے۔ ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا، تو سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ وہ قوم کی حمایت اور ان کی بد عمالیوں کی میں شرکت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہاں یہ فرشتے خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے، اب نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھے کہ قوم کو خبر ہو گئی، اور وہ لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے، تو انہوں نے بہت سخت پریشانی میں کہا، کاش میں کسی مضبوط سہارے کی حمایت حاصل کر سکتا۔ فرشتوں نے ان کو پریشان دیکھ کر کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ وہ خوبصورت جو تھے تو خوبصورتی کی وجہ سے یعنی کہ وہ لڑکوں کو دیکھا تو وہ اس کے پیچھے پڑ گئے، بھی یہ مہمان جو ہیں ان کو نکالے اور ان کے ساتھ ہی بدفعلی کریں، اور ان کے عذاب کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، آپ راتوں رات اپنے خاندان سمیت یہاں سے نکل جائیں۔ تو فرشتوں کے پیغام کے بعد لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت بستی سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور یہیں رہ گئی۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو عذاب شروع ہو گیا۔
سب سے پہلے ایک سخت ہیبت ناک چیخ نے ان کو تہہ و بالا کر دیا۔ وہ بہت بڑی ایک چیخ نکلی تو جس کی وجہ سے لوگ لرز اٹھے، پھر ان کی آبادی کو اوپر اٹھا کر زمین کی طرف الٹ دیا۔ مطلب جو زمین جہاں پہ وہ رہتے تھے تو وہ سارے کا سارا ٹکڑا اٹھایا اور الٹ دیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ گزشتہ قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ